حسین دین است حسین دین پرست حسین سردار نداد دست در دست یزید حقاق بنای دست حسین 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 حضرت محترم آج 10 محرم الحرام ہے اور 10 محرم الحرام کو 61 ہجری 10 محرم الحرام حمد علی امام المتقین سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ میں کرب و بلا کے میدان میں وہ عظیم و شان قربانی دی کہ جس کی مثال قیامت تک نہیں ملے گی. حضرت محترم بڑے بڑے دین آئے اور مٹ گئے. بڑے بڑے دین آئے اور مٹ گئے. پہلے یہودیت تھی اور یہودیت آپ نے دیکھی کہ مٹ گئی. صرف 1.25 لاکھ یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو عبرانی زبان میں اسرائیل کہتے ہیں اور ان کی اولاد تھی پھر حضرت یوسف علیہ السلام. اس کے بعد بہت سارے نبی ہیں جن کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور یہودی بھی کہتے ہیں. ان کے بعد آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کی وجہ سے عیسائیت بن گئی. تو تقریباً 98 یا 99% جو نبی تھے وہ بنی اسرائیل میں آئے. لیکن اس کے باوجود بھی آج آپ کو چیدہ ایک اسرائیل ملک ہے جس میں کچھ لاکھ یہودی رہتے ہیں. اگر آپ اس یہودیوں کے دین کی تفصیل اکٹھی کرنے لگیں گے، حالانکہ ان کے پاس بھی الہامی کتابیں تھیں، خدا کی طرف سے کتابیں آئی تھی. 2 کتابیں یہودیوں میں اتری ہیں، ایک حضرت داؤد علیہ السلام پر اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. 2 الہامی کتابیں یہودیوں پہ اتری ہیں. لیکن آج یہودیوں کا دین تلاش کرے تو نہ آپ کو وہ الہامی کتابیں اصل صورت میں ملے گی، نہ یہودیوں کا دین ملے گا. وہ ختم ہو گئی الہامی. انہوں نے اس الہامی کتابوں کو، جو ہمارا قرآن ہے یہ الہامی کتاب ہے، یہ آج تک ویسے محفوظ ہے. لیکن جو یہودیوں کی کتابیں تھیں وہ مٹ گئی، آج اصلی صورت میں آپ کو نہیں ملتی. اسی طرح آپ عیسائیوں کی طرف آ جائیں اور آج دنیا میں سب سے زیادہ جو مسلک یا جو مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں وہ عیسائیت کے لوگ ہیں. ان کے 2 فرقے ہیں، اگر ان کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے دنیا کے اندر عیسائی. لیکن آج عیسائیوں کی کتاب انجیل کو ڈھونڈنا شروع کر دے تو آپ اصل صورت میں نہیں ملے گی، تبدیل ہو چکی ہوگی. وہ چیز نہیں ہوگی جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے. حالانکہ نبی در نبی آیا یہودیوں میں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ابھی آقا کریم کی ولادت نہیں ہوتی، یہودیوں نے انجیل کو تبدیل کر کے رکھ دیا. لیکن حضرات گرامی یہ قرآن حالانکہ وہ بھی خدا کی طرف سے کتابیں تھی، انجیل زبور تورات بھی خدا کی طرف سے تھی، لیکن خدا نے ان کا ذمہ نہیں اٹھایا. لیکن جب قرآن آیا تو قرآن کا ذمہ خدا نے اٹھایا. اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، اس کی حفاظت میں خدا فرماؤں گا. کیوں؟ خدا اللہ بہتر جانا. اللہ نے نہ کوئی یہودیوں کے اندر حسین جیسی ہستی بھیجی ہے، نہ اللہ نے عیسائیوں کے اندر
حسین جیسی ہستی بھیجی ہے، خدا نے مسلمانوں کو حسین دیا، حسین دے کے فرمایا کہ اس قرآن کی ضمانت اور حفاظت کا ذمہ میں خود خدا اٹھاتا ہوں۔ کیونکہ جب وہ الہامی کتابیں بدلنے لگی تھی، تبدیل ہونے لگی تھی، ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ ان کی امت کے لوگ اپنی مرضی سے تبدیل کر رہے تھے، بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب ابھی حضور کے وصال کو 50 سال ہوئے تھے، 61 ہجری آئی تھی، 10 کو حضور کا وصال ہوا ہے، 50 سال ہوئے تھے حضور کے وصال کو، اور پھر اسلام کو تبدیل کرنے کے لیے یزید لعین نے جو حکمران تھا اس وقت مسلمانوں کا، وہ قرآن بدلنا چاہتا تھا، وہ دین بدلنا چاہتا تھا، وہ اسلام بدلنا چاہتا تھا، وہ شراب کو جائز کرنا چاہتا تھا، وہ زنا کو جائز کرنا چاہتا تھا، وہ بدبخت و لعین تھا۔ اگر اس وقت حسین کھڑے نہ ہوتے، نہ اسلام رہتا، نہ قرآن رہتا۔ نہ اس وقت مولا حسین کھڑے نہ ہوتے، نہ اس وقت اسلام رہتا، نہ دین رہتا، نہ کعبہ رہتا، نہ مسجد رہتی، نہ منبر رہتا، کچھ بھی نہ رہتا، نہ اذان رہتی، نہ بیٹی کی عزت محفوظ رہتی، نہ بزرگ کا احترام محفوظ رہتا، نہ اسلام محفوظ رہتا۔ اگر اس اسلام کو بچایا ہے اور آج تک قرآن حرف بحرف ویسے کا ویسے ہے، تو قرآن کو بچانے والا بھی حسین ہے، اسلام کو بچانے والا بھی حسین ہے۔ حضرت گرامی، قرآن سے اتنا تعلق تھا حسین کا، قرآن سے اتنا تعلق تھا حسین کا کہ پھر کربلا میں ہے، سر نیزی بھی ہے، وہ سر کبھی کوفی میں ہے، وہ سر کبھی قادسیہ میں ہے، وہ سر کبھی دمشق میں ہے، کربلا میں ہے، سر نیزے پہ ہے۔ تعلق اتنا تھا قرآن سے کہ پھر بھی لبے حسین سے قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ حسین ایسا قرآن کا قاری تھا، حسین ایسا بادشاہ تھا کہ قرآن سے ایسا تعلق تھا۔ اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا کہ قرآن جو ہے، نہ قرآن حسین سے جدا ہے، نہ حسین قرآن سے جدا ہے۔ توجہ کرو، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ قرآن میرے اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، ان دونوں کو جدا نہیں پاؤ گے، ان دونوں کو جدا نہیں پاؤ گے۔ تو مولا حسین نے کرب و بلا میں یہ ثابت کر دیا، نہ قرآن علیحدہ ہوا، نہ حسین علیحدہ ہوا۔ اگر دھڑ کربلا میں، سر دمشق میں ہے، کوفے میں ہے، پھر بھی لبے حسین سے قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ یہ چیز ثابت کرتی ہے قرآن اہل بیت سے جدا نہیں اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے۔ حضرات محترم، جب مدینے میں تھے، جب حسین مدینے میں تھے تو حسین کے لاڈ لگائے، ایسے لاڈ لگائے کہ اگر نانا نبیوں کو سلطان سجدے میں جاتا ہے اور حسین سوار ہو جاتے ہیں تو آقا کریم سجدہ لمبا کرتے ہیں، حسین کو اپنی پشت سے نیچے نہیں آنے دیتے۔ حسین کہتا ہے ماں کل عید ہے، کپڑے چاہیے، تو رب نے فرمایا جبرائیل جیروں پہ جڑی۔ اب حضور تو اٹھنے لگے، اللہ نے فرمایا محبوبہ جب تک حسین تیری پشت سے نیچے نہ جائے نہ اٹھنا نہیں ہے۔ اب کپڑے نہیں ہیں، امی جان سیدہ کائنات، امی جان کل عید ہمارے کپڑے نہیں ہیں۔ سیدہ کائنات سے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، رب نے فرمایا جبرائیل جیروں پہ جلیل تو حسنین کریمین کا درزی بن، جنہ سے تو سود میں فوراً جا مدینے اور جا کے دفتر باب کر۔ حدیث کہتی ہے کہ جبرائیل نے سیدہ کائنات کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا حسنین کریمین کا درزی تھا جبرائیل، رب کے حکم سے درزی بن کے آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور عرض کی نانا آج عید ہے اور ہر بچے کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میرے بچوں میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ، میری بنیل کی زلفوں کو پکڑ لو۔ آقا کریم خود سواری بن گئے اور حسنین کو سوار کر لیا۔ دیکھنے والے صحابی نے کہا کتنی عظیم سواری ہے۔ حضور نے فرمایا تم یہ نہیں دیکھتے کہ سوار کتنا حسین ہے؟
جب میرے حسین مدینے میں تھے، جو حسین کہتا گیا رب کرتا گیا، رب کرتا گیا، رہبا گیا۔ شام کے رہنے والا تھا یہ رہب، عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ حضور کا سنا بے اولاد تھا، اولاد مانگنے آ گیا۔ آقا نے فرمایا رہب تیرے نصیب میں رب نے اولاد نہیں لکھی۔ یہ روتا ہوا واپس آیا، کہا رہب کیوں رو رہا ہے؟ مولا حسین معصوم بچے تھے، قریب گیا، پوچھا رہب کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی آپ کے نانا کے پاس گیا، نبیوں کی سلطان ہے، میں نے اولاد مانگی، فرمایا تمہارے مقصوم میں اولاد نہیں ہے، اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اولاد نہیں ملی۔ جو تیرے مصطفیٰ پہ آئے وہ بھی بڑا خالی جاتا ہے، لیکن حضور نے اپنے نواسے کی شان کو دکھانی تھی۔ مولا حسین بولے بچے تھے، رہب جا تمہیں ایک بیٹا دیا، 2 دیے، 3 دیے، 4 دیے، 5 دیے، 6 دیے، 7 دیے۔ مولا حسین فرماتے رہے رب کی تقدیر بدلتی رہی، اس لیے آقا نے فرمایا کہ اے رب تیرے نصیب میں تقدیر میں بیٹے نہیں ہیں، تقدیر میں نہیں تھے۔ حضور نے بول دیا، شان حسین دکھانی تھی، آگے حسین جو تھے نا، فرمایا 1 دیا، تقدیر میں نہیں تھا، رب نے فرمایا لکھو، حسین کی زبان سے نکلا 2 دیے لکھو، 3 دیے لکھو، 4 5 6 7 نبے حسین سے نکلتے رہے، رب تقدیر بدلتا رہا، لوح محفوظ دوبارہ لکھتی رہی، رب اللہ نے 7 بیٹے عطا فرما دیے۔ جب حسین پیدا ہوئے تو فکرس پڑا تھا، عذاب کی وجہ سے پر اس کے جلے ہوئے تھے۔ پوچھا جبرائیل کہاں برات لے کے جا رہے ہو؟ حسین پیدا ہوا ہے، حضور کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ فکرس نے کہا مجھے بھی لے چلو، فکرس بھی ساتھ آ گیا، عرض کی یا رسول اللہ آج حسین کی ولادت خوشی ہے، مجھے بھی عطا کریے، رب کی مجھ سے نافرمانی ہو گئی، رب نے میرے پر جلا دیے، اوندا پھینک دیا۔ حضور نے فرمایا ابھی حسین ابھی آئے ہیں۔ حسین کے پگوڑے سے فکرس کو لگایا، پر مل گئے، چلا گیا۔ اب جو بھی کرے حسین پہ آیا، وہ بشک خدا کا مجرم تھا، وہ فرشتہ تھا، وہ راہب تھا، وہ عیسائی تھا، مسلمان تھا، کوئی بھی تھا، کرے حسین پہ آیا، حسین کے لب سے نکلا، تقدیر میں نہیں تھا، رب نے عظمت حسین کی خاطر تقدیر کو بدل دیا، حسین کی عظمت کو نہیں بدلنے دیا۔ حضرت گرامی اگر پشت مصطفیٰ پر حسین سوار ہو گئے تو اللہ نے فرمایا محبوبہ تو میرا محبوب ہے، لیکن تیری پشت پہ حسین سوار ہے، سجدے کو لمبا کر دے، حسین کو نیچے نہ جانے دے، سواری بنا لی، جنت سے جوڑے بھیج دیے، جو حسین کہتا گیا رب کرتا گیا، اب وہ حسین کربلا میں آ گیا۔ اب 61 ہجری 10 محرم کا دن آ گیا۔ حسین نے عرض کی مولا مدینے میں نے جو کچھ کہا تو نے کبھی رد نہیں کیا، کبھی مصطفیٰ کا سجدہ طویل کر دیا، کبھی جبرائیل کو تہذیب بنا کے بھیج دیا، کبھی مصطفیٰ کو میرے لیے سواری بنا دیا، کبھی بلیل کی زلفوں میں پکڑتا تھا، تو جو کہتا گیا کرتا گیا۔ یا رب کریم آج حسین کربلا میں آئے، مولا وہاں میں عرض کرتا تھا تو میری بات کو رد نہیں کرتا تھا، آج حسین کربلا میں آئے، مولا حکم فرما، آج جو تو فرمائے گا حسین رد نہیں کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدریہ، شان حسین، مقام حسین۔ آقا نے فرمایا، حسین نے عرض کی یا باری تعالیٰ آج کربلا میں ہوں، بیضا میں ہوں، اور جو تیرا حکم ہوگا باری تعالیٰ حسین رد نہیں کرے گا، جو فرمائے گا حسین سر تسلیم خم کرے گا۔ مولا فرما اب توجہ کرو، اب تپتی ریت ہے، صحرا ہے، 3 دن سے پانی بند ہے، پانی نہیں مل رہا، حسین کے لب انور خشک ہے، توجہ کرو، حسین کے لب انور خشک ہے، 3 دن سے پانی نہیں مل رہا، کھانے کو تو کجا پانی بھی نہیں ہے، تپتی ریت ہے، صحرا ہے۔ رب نے فرمایا حسین تیرا پانی بند، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، پانی چھوڑ دیا۔ لوگ کہتے ہیں پانی حسین کا بند کیا، میں کہتا حسین نے پانی پینا چھوڑ دیا۔
رضا الہی کی خاطر 10 محرم آ گئی، رب نے فرمایا اے حسین مجھے حبیب ابن مزار چاہیے۔ حضور حسین نے عرض کی مولا پیش کیا، حبیب ابن مزار نے اپنی گردن کٹا دی۔ اللہ نے فرمایا حسین مجھے ہو چاہیے، حسین نے پیش کیا اور نے اپنی گردن کٹا دی۔ رب نے فرمایا حسین مجھے مسلم چاہیے، گردن کٹا دی۔ رب نے چاہیا مجھے صحاب چاہیے، سب کے سب حسین کے صحاب گردن کٹا کے کربلا کے میدان میں پڑے ہیں رب کی رضا کی خاطر۔ پھر رب نے فرمایا حسین اب مجھے علی اکبر چاہیے۔ خوبصورت شفیع مصطفیٰ تھے حضرت علی اکبر، بیٹے تھے حسین کے چاہیے۔ حسین نے عرض کی مولا حاضر ہے۔ حسین نے دعا کی مجھے کوئی ثابت کر کہ مولا حسین نے ہاتھ اٹھا کر مولا اس کو بخش دے۔ حسین کہتے تو رب چھوڑ دیتا۔ حسین کو پتا تھا مدینے میں ہر چیز رب نے عطا کی ہے، آج رب مجھ سے مانگ رہا ہے۔ حسین کسی رب تک بلائے گا نہیں، بے صبری نہیں کرے گا۔ رب نے فرمایا حسین مجھے علی اکبر چاہیے، کڑیل جوان ہے، پال پال کے بڑا کیا ہے۔ فرمایا باری تعالیٰ میں نے پالا ہی تیری خاطر تھا، پیش کر دیا۔ علی اکبر شہید ہو گئے۔ ہم نے تو بیان کر دیا شہید ہو گئے، تو حسین سے پوچھو نا کہ 18 سال کا جوان جب شہید ہوا۔ قاسم چاہیے، بھتیجا قاسم جو شادی جس کے ہاتھوں پہ مہندی تھی حسین نے پیش کر دیا، شہید ہو گئے۔ رب نے فرمایا اور محمد چاہیے، بھانجے تھے، پیش کر دیے۔ رب نے فرمایا مجھے عباس چاہیے، حسین نے پیش کر دیا۔ رب نے فرمایا حسین مجھے 6 مہینوں کا علی اصغر چاہیے۔ رب نے فرمایا حسین مجھے 6 مہینوں کا علی اصغر چاہیے۔ تو حضرت مولا حسین نے علی اصغر لے کے کرب و بلا کے میدان میں چلے گئے، ہے کوئی اس کو تھوڑا ایک گھونٹ پانی دے دے۔ حسین پانی پلانے نہیں گئے تھے، حسین رب کی بارگاہ میں علی اصغر کو پیش کرنے گئے تھے۔ مولا حسین نے صدا لگائی اس کو پانی دو۔ پانی کیا ملنا تھا؟ فوج یزید سے ایک تیر آیا جو حضرت علی اصغر کے گلے میں پمست ہو گیا، اور 6 ماہ کا معصوم بچہ اس کے وزن سے بڑا تیر کا وزن تھا جو اس کے گلے میں مارا۔ اب حسین نے 6 ماہ کے بچے کو اٹھایا، عرض کی باری تعالیٰ میں نے تیری رضا کی خاطر علی اصغر بھی پیش کر دیا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مولا جب میں نے راہب کو بچے دیے تھے تو نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا حسین اس کی تقدیر میں نہیں ہے، میں نہیں دوں گا، میں بولتا گیا مولا تو نے تقدیر بدل دی۔ آج مولا تو نے 6 مہینے کا علی اصغر مانگا ہے، میں بھی حسین ہوں، میں نے انکار نہیں کیا۔ اس سے میرے بچے کے وزن سے بڑا تیر مار دیا، تیر یہاں گردن سے لگا، یہاں سے نکلا، حضرت علی اصغر کو شہید کیا۔ تیر اتنا بڑا تھا، پھر مولا حسین کے بازو میں پبست ہو گیا، بازو کو بھی کراس کر دیا۔ مولا حسین نے حضرت علی اصغر کے خون کو اٹھایا اور آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان سے ندا آئی حسین میری طرف خون کو نہ پھینکو، قیامت تک بارش نہیں دوں گا۔ مولا حسین نے وہ زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین سے ندائی حسین میری طرف خون نہ پھینکو، میں قیامت تک سبزہ نہیں اگاؤں گی۔ حسین اس خون کو اپنی داڑھی پر مل لیا۔ ہے قربان جو ہے حسین اتنے غم میں بھی امت کا خیال ہے کہ آسمان کی طرف پھینکوں بارش نہ آئی تو امت برباد ہو جائے گی، زمین کی طرف پھینکوں سبزہ نہ ہو تو امت برباد ہو جائے گی۔ اتنی قربانیوں کے باوجود بھی نانا کی امت کا خیال ہے، نانا کی امت کا کام بھی دیکھو، آگے حسین کا جذبہ بھی دیکھو۔ وہ تیر چلے جا رہے ہیں، حضرت گرامی جب سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، اب حسین رہ کے اکیلے، اور اللہ نے فرمایا حسین اب تیری باری ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی تھی رب نے تو حضرت محترم ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا تھا، چھری کو چلا دیا تھا۔ بڑی قربانی تھی بیٹے کو باپ کے ہاتھ سے ذبح کرانا، لیکن رب نے جب دیکھا کہ ابراہیم اس پہ قادر ہو گئے اور قربان کر رہے ہیں
ہے تو اللہ نے فرمایا جبرائیل مینڈا لے آؤ، مینڈا نیچے رکھو اور اسماعیل کو ہٹا دو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا کھڑا ہے، مینڈا ذبح ہے، لیکن اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے آنکھوں پہ پٹی باندھنی پڑی، لیکن قربان ہے حسین تجھ پہ 6 ماہ کا بچہ بھی اپنی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، ہاتھوں پہ اٹھا کے شہید کروایا، پھر کہا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، حسین اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھو اتنے شہید ہو جائیں، بیٹے، جوان، بھائی، اصحاب، یار، دوست، کڑیل بیٹے، بھتیج، کوئی رشتہ نہیں ہے جو کربلا میں شہید نہیں ہوا۔ بیٹے شہید ہوئے، بھائی شہید ہوئے، بھتیجے شہید ہوئے، بھانجے شہید ہوئے، کزن شہید ہوئے، سب شہید ہوئے۔ پیچھے یا تو بیویاں بچ گئی ہیں، یا سیدہ زینب پاک بچ گئی ہیں، یا سیدہ سکینہ پاک بچ گئی ہیں، یا سیدہ شہربانو پاک بچ گئی ہیں، یا سیدہ ام رباب بچ گئی ہیں، یا آپ کی بہنیں بچ گئی ہیں، یا آپ کی زوجہ بچ گئی ہیں، یا آپ کی بیٹیاں بچ گئی ہیں۔ اب یہ بھی غم حسین میں تھا کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے گا تو ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے گی، ان کو پہلانوں اونٹوں پہ بٹھا کے کوفہ اور دمشق کے بازاروں میں گھمایا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ امت تھی اپنے نبی کی بیٹیوں کو جلوس بنا کر پھیلا رہے ہیں۔ کبھی کوفے کے بازار میں لے جاتے ہیں، بازار کو سجا رکھا ہے، کبھی دمشق کے بازار میں لے جاتے ہیں، بازار سجا ہوا ہے، ڈھول ڈھمکے بج رہے ہیں کہ فتح ہو گئی، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ جو آنے والی خواتین ہمارے نبی کی نوازیاں ہیں۔ اللہ اکبر، مولا حسین جو مولا حسین جانے لگے نا، دردناک باتیں ہیں بیان کرتے ہوئے انسان کا کلیجہ باہر آتا ہے۔ تو سیدہ سکینہ پاک بھاگی گئی اور گھوڑے کو پکڑ لیا اور کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا بیٹی کربلا کے میدان میں آپ نے بابا جو کربلا میں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ 4 سال کی بیٹی، بس آپ اندازہ کریں 4 سال کی بچی ہو، دیکھا کہ چاچے گئے، حضرت عباس پانی لینے گئے، واپس نہیں آئے، حضرت اکبر بھائی گئے، واپس نہیں آئے، سب گئے، واپس نہیں آئے، اصغر مسعود گئے، واپس نہیں آئے، بابا سب شہید ہو گئے، آپ بچ گئے، جو کربلا آ گیا واپس نہیں آئے گا۔ حسین بیٹی چلے جاؤ پھپھی کے پاس، یہ تو نانی امت ہے، میرے خون کی پیاسی ہے، میں خون دوں گا تو اسلام بچے گا۔ نانے کے مولا حسین نے بیٹی کو گلے سے لگایا، بہن کے پاس دیا، پھر کربلا کے میدان میں چل پڑے، لڑتے رہے اور حتیٰ کہ وقت نماز ہو گیا۔ مفسرین محدثین لکھتے ہیں جو کربلا میں دیکھ رہے تھے، ابن اسحاق کہتے ہیں منظر دیکھ رہا تھا جب حسین زخمی شیر 72 شہید کرا کے، اور کوئی 100 سے بھی زیادہ بتاتے ہیں، سب کو لاشیں اٹھا کے گھر رکھ کے پیچھے بہنوں بیویوں کو اکیلا چھوڑ کے کربلا میں یہ حیدر کا بیٹا گیا نا، ایسی دلیری سے لڑا کے ایسے یزیدی فوج بھاگتی جیسے بکریاں کے بھاگتی ہے کہ حسین کے قریب نہ آتا۔ انہوں نے کہا یہ حسین، شمر نعیم نے کہا حسین تجھے نہیں پتا حیدر کا بیٹا ہے تو ان سے نہیں قابو آئے گا، اس پہ تیروں کی بارش کرو۔ اشریہ فوج کی 1000 تیر انداز نے ایک دم 1000 تیر چھوڑا حسین پہ، 359 آپ کے جسم پر تیروں کے نشان تھے۔ ایک ایسا مقام آیا کہ نہ حسین زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے۔ سیدہ نے پوچھا میں کربلا میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے، حسین فرماتے سیدہ نے پوچھا ہے زمین حسین کہاں ہے؟ زمین کہتی سیدہ مجھے نہیں پوچھا، گھوڑے کی زین سے پوچھو، گھوڑے سے پوچھا حسین کہاں ہے؟ گھوڑا کہتا سیدہ مجھ پہ نہیں ہے، زمین سے پوچھو۔ نہ حسین کئی منٹ تک نہ زمین پہ تھے نہ زین پہ تھے، حسین تیروں کی بارش میں اڑ رہے تھے، اتنے 3 برس ہوئے گئے۔ جب آپ زخمی ہوئے ادھر نماز ظہر کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے کہا یزیدیوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو مولا حسین نماز کے لیے نیچے آئے، آپ نے ایک سجدہ پہلا کیا تھا، ایک سجدہ کیا
تو انہیں موقع مل گیا کہ حسین اب تو نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں انہیں شہید کر لو. کوئی شمر کا نام لیتا ہے، لیکن زیادہ محدثین نے سنان نام ایک نل تھی جو آگے بڑھا اور مولا حسین کی گردن پر تلوار رکھنے لگا. سیدہ مخیمہ گاہ اور جب مولا حسین لختر گاہ تھی فرق تھا. تو سیدہ کائنات کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے وہاں سے. میں سیدہ کی جرت میں بھی قربان جاؤں. سیدہ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا دیکھتی ہیں، حسین فرماتے ہیں زمین تو نیچے ہو جا، مجھے میری بہن نہ دیکھے. جب تلوار چلے گی بھائی کی بہن کے سامنے جب بھائی کو ذبح کیا جائے گا تو منظر کیسے دیکھے گی؟ تو زمین نیچے ہوتی. سیدہ کہتی زمین اوپر ہو، میں نے حسین کو دیکھنا. پھر زمین اوپر ہوتی، پھر نیچے ہوتی، پھر اوپر ہوتی. آج بھی مکر گاہ سے وہ جگہ اونچی ہے جہاں پہ سیدہ زینب کھڑے ہو کر بھائی کو قتل ہوتا دیکھ رہی تھی. حسین شہید ہو گیا، دھڑ سر سے جدا ہو گیا اور سر کو سانگ پہ رکھ لیا انہوں بدبختوں نے. اور سانگ پہ رکھ کے بلند کیا. جب صرف سر کو سانگ پہ نہیں رکھا، جب سارے شہید ہو گئے تو پھر کپڑوں کو لوٹا گیا. ایسے ظالم تھے، کپڑوں کو لوٹ لیا گیا. جسم کپڑے، یہ ہمارے محدثین سن لیے علماء کرام نے لکھا ہے محدثین کہ جسم کے کپڑے اتار دیے گئے. اور پھر گھوڑوں کو بھگایا گیا. یہ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ جس کے بہت زیادہ دشمنی ہو. کس سے دشمنی ہے؟ امت کو نانے کے نواسے سے دشمنی ہے. وہاں گھوڑے بھگائے جاتے ہیں. پھر گھوڑوں کو بھگایا گیا. جب گھوڑے بھاگے تو ہڈیاں ٹوٹ گئی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ کی ناش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور بیویوں کو باندھ کر وہ جب نکلنے لگے شام کی طرف تو سیدہ بی بی زینب جب گزری نا بھائی کے مولا حسین کی لاش قریب دیکھا کے تو جب کپڑے اتارے نا تو مٹی نے ریت اللہ نے ہوا کو چلا دیا اور ریت نے آپ کے جسم انور کو ڈھانپ لیا. آپ کا جسم ریت سے ڈھانپا ہوا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے. جب اتنا صبر کا پہاڑ بنی ہوئی تھی سیدہ بی بی زینب پاک جب آئی نا بھائی کی لاش کے قریب تو صبر کا دامن ٹوٹا، آنکھوں سے آنسو بہے. وہ جو خاموش ہو کر رب کی رضا کی کاتے ہوئے سب کچھ برداشت کر رہی تھی، جب دیکھا نا اس حال میں بھائی کو تو ندا اٹھی، ہاتھ اٹھے مدینے کی طرف ہاتھ اٹھا کے سیدہ نے کہا نانا دیکھ لے اپنے حسین کا حال. یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ. آج کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ نے فرمایا یا محمدہ یا محمدہ. میرے نانا محمد دیکھ آج حسین کو جس کو تو روتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا تھا. نانا دیکھ لے جس حسین کو تو کندھوں پہ پلاتا تھا، آج تیری امت نے کیا حال کر دیا ہے. کپڑے بھی لوٹ لیے ہیں، ہڈیاں توڑ دی ہے، حسین کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے اور خاک اور ریت ساری اوپر چڑھی ہے. نانا یا محمد یا محمد. دیکھ لے سیدہ کی آنکھوں سے آنسو بھی تھے اور بتا رہی تھی نانا دیکھ لے نانا دیکھ لے. ہمیں بھی بتا رہی تھی بے شک مصطفیٰ مدینے میں ہے لیکن کربلا میں دیکھ رہے ہیں. اور ادھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المؤمنین کہتے ہیں کہ میں 10 محرم کو سوئی ہوئی تھی. میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور تشریف لائے ہیں، بالوں پہ مٹی ہے، جسم پہ مٹی ہے اور ہاتھ میں خون کی شیشی ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ایسی حالت میں کیوں ہیں؟ آپ کے جسم پہ مٹی ہے، آپ کے سر پہ مٹی ہے، آپ ایسی حالت میں کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا ام سلمہ آج کربلا کے اندر میری امت نے میرے نواسے کو شہید کر دیا. میں سارا دن کربلا میں تھا. اب دیکھو حضور کربلا میں تھے. کبھی علی اکبر کے پاس آتے کبھی اکبر لڑ کبھی اکبر کا خون اٹھاتے شیشی میں ڈالتے، کبھی قاسم کا خون اٹھاتے شیشی میں ڈالتے. ریت وہی ہے. کبھی عباس کا خون اٹھاتے، کبھی اولو محمد کا خون اٹھاتے، کبھی حبیب ابن مزیر کا خون اٹھاتے اور پھر حسین کا خون اٹھایا. سارا دن حضور اپنے نواسے کا اور ان کے دوستوں کا اولاد کا خون
خون شیشی میں اکٹھا کرتے رہے، اور خون والی شیشی لے کر مدینے میں آئے، روزے میں آئے، اور کہوں میں سلمہ سارا دن میں مدینے میں نہیں تھا، میں کربلا میں تھا، حسین کو بھی دیکھتا رہا، اس کا خون بھی اکٹھا کرتا رہا۔ حضرات گرامی، یہ ظلم ہوئے ہیں، یہ ظلم ہوئے ہیں، انتہا ہو گیا ظلم کی، اتنا ظلم ہوا کہ ظالم بھی پریشان ہے۔ اور میں سلام کرتا ہوں مولا حسین کے صبر کو، میں سلام کرتا ہوں مولا حسین کے صبر کو کہ مولا حسین نے کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ اسی سارے نقشے کو ایک شاعر نے کھینچا اور کہتا ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھتا ہوا کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھتا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کشا سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے بلا کشا سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور ہے۔ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازلی چھتا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کشا سوار ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور ہے، بالیقین حسین ہے نبی کا نور ہے۔ حسین شہید ہو گئے، 10 محرم ڈھل گئی، سورج غریب ہو گیا، شام غریبہ جسے کہتے ہیں وہ چھا گئی، اور 72 لاشیں پڑے ہیں، کہیں حسین کا لاشا ہے، کہیں محمد کے لاشیں ہیں۔ میں نے دیکھا ہے یہ جو محمد سیدہ زینب پاک کے بیٹے، ان میں ایک جو آپ کے بڑے بیٹے ان کی جو مزار ہے کربلا سے 20 کلومیٹر دور ہے۔ تو ہم نے پوچھا وہ جو ہمارا گائیڈ تھا کہ یہ تو کربلا سے اتنی دور کیوں مزار ہے؟ اس نے کہا کہ جب حضرت عون شہید ہوئے نا تو آپ کا جو لاشا تھا اس کے گھوڑے کی ٹانگ سے کہیں پھنس گیا، تو بدبخت 20 کلومیٹر تک بھگاتا رہا، اور لاش کربلا کے میدان میں 20 کلومیٹر جا کے دور سے لاشے کو پھینکا۔ اتنے ظلم ہوئے ہیں، اور کہیں بھر کا لاشا تو یہ کربلا چھوٹے بہت بڑا کئی کلومیٹروں کا میدان تھا، تو شہید ہو گئے۔ اب میں قربان جو سیدہ کائنات کی اس بیٹی پہ حضرت سیدہ زینب پاک کے بچوں کو اکٹھا کیا، پیاسی ہیں بھوکی ہیں، بچوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے لاشیں بھی پڑے ہیں، بچے بھی اکٹھے ہیں، اور بس اب بیان بتا کیا کریں، اس ہستی کو سلامی کر سکتے ہیں، اب غم حسین میں آنسو ہی بہا سکتے ہیں۔ یہ وہ حسین ہے سب سے زیادہ کائنات میں اگر کسی کے لیے آنسو بہے ہیں تو وہ مولا حسین کی ذات ہے کائنات میں، جن کے لیے فرشتوں نے اور محدثین لکھتے ہیں جب مولا حسین شہید ہوئے ہیں نا تو یہ زمین نہیں ہے آسمان پہ، یہ ویسے ہم دیکھو گا ستارہ ٹوٹتا ہے اور ٹوٹ کے نیچے گرتا ہے، لیکن جب حسین شہید ہوئے 10 محرم کی شام کو ستارے آپس میں ٹکرا رہے تھے، اور آسمان کے اوپر ایک کھلبلی بچی ہوئی تھی، زمین پہ نہیں آسمان پہ کھلبلی بچی ہوئی تھی، ستارہ ستارے سے ٹکرا رہا تھا، اور نیچے شفق سارا سرخ ہو گیا تھا، اور زمین سے جو پتھر اٹھاتے نیچے خون نکلتا تھا۔ حسین شہید ہو گیا، خدا کی قدرت بھی دردناک ہو گئی، آسمان سرخ ہے، ستارے ٹکرا رہے ہیں، آہو بقا ہے کربلا میں، آہو بقا ہے آسمان پیار میں، آہو بقا ہے مومنو، صرف آج تم نہیں رہتے، آسمان کے فرشتے بھی غم حسین میں رو رہے تھے، اور فرشتوں میں آہو بقا تھی کہ آج وہ حسین شہید ہو گیا جو محبوب مصطفیٰ تھا، جو اللہ کے محبوب کا محبوب تھا،
جس کے بارے میں مصطفیٰ نے دعا کی تھی مولا جو حسین سے محبت کرو سے مولا تو بھی محبت کر. تو اللہ اکرامی اللہ تعالی ہم سب کو مولا حسین کا پکا سچا عاشق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.